جی السلام علیکم خواتین حضرات، میں خالد بٹ اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ میڈیا آزاد دیکھ رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، پنجاب میں بارشوں نے کیا کافی لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس میں بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. مین اسٹریم میڈیا میں یہ بات ہونی چاہیے، اب ہونا شروع بھی ہو گئی اور ہونی بھی چاہیے. ایک طرف آپریشن ہو رہا ہے، ایک طرف دھرنا جاری ہے، ایک طرف بارشوں سے اتنی تباہیاں ہوئی ہیں، تو کچھ عجیب سی سچویشن بنی اس ملک کے اندر. ہر طرف سے کچھ عجیب سا ایک ماحول بنا ہے. انقلاب پتہ نہیں اس بارش میں بہہ جائے گا یا رہ جائے گا، یا نواز شریف صاحب نے تھوڑی پہلے دعائیں کرتے تو شاید وہ نوبت ہی نہ آتی. لیکن اب ہوگا کیا، یہ 14 اگست سے پہلے بھی کسی کو نہیں پتہ تھا، اور اب نیکسٹ کیا ہوگا. انقلاب کیا بہہ گیا، آزادی ختم ہو گئی یا ہے، اس کے اوپر ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہونا کیا. بڑے اہم لیڈرز آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سب سے پہلے نادیہ، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ وہی ابھی بات کہہ رہے تھے کہ مطلب اب کیا ہوگا، تو ہم سب، آپ، میں اور ہم جیسے جو عوام ہے، ان کا یہی کچھ سوال ہے کہ مطلب اب کیا ہونے والا ہے. کیونکہ وہاں سے مطلب پروٹیسٹرز کا یہی ہو گیا. چائنا کے جو پریزیڈنٹ یہاں وزٹ کرنے والے تھے اور جو انویسٹمنٹ دینے والے تھے پاکستان کو، وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ اب نہیں آ رہے. حالانکہ کل ہم لوگ جیسے بولیں وہ بینک کے تھرو بھجوا دیں، اب نہ آیا میں آپ کی طرف. مطلب اب دیکھیں نا کہ آپ لوگوں نے سچویشن کو اتنا تنگ کر دیا ہے. اس کی ذمہ داری کس پہ ویسے؟ میرا وہی سب، مطلب میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ کس کو بلیم کرنا چاہیے. یہاں سے کچھ کوتاہیاں گورنمنٹ کی بھی ہیں، کچھ کوتاہیاں جو آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے باہر روڈوں پہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کو مطلب ایک قبضہ ان کو لاہور بلا لیں میاں صاحب. ویسے وہ ایسے لوگوں کو تو وہاں بلا لیتے ہوں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب کیپٹل سٹی کے کیپٹل ڈپلومیٹک انکلیو اب ظاہر ہے کہ کوئی، لیکن یہ نقصان ہے اس ملک کا. ملک کا آپ خود بول رہے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، کوئی آگے کوئی وہ نہیں ہے. آئی ڈی پیز کا وہاں پہ حال نہیں ہے. یہاں پہ صرف ہم لوگ صرف الیکٹرل ریفارمز، مطلب اب ایک سال پیچھے جا رہے ہیں. 20 دنوں میں آئی ڈی پیز تو کہیں تھے ہی نہیں. مطلب آپ خود بتائیں نا، خود آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کوئی گرینڈ اسکیم ہے کہ ہم لوگ سب کا دھیان جو ہے وہ صرف کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہے اور آئی ڈی پیز کا کوئی سوال نہیں کر رہا. آپریشن میں 900 ملیٹنٹس مر چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون اور کیا. میڈیا کا وہاں پہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ وہاں جا کے مانیٹر کر سکے، کچھ کر سکے. تو یہ مطلب یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کو ہم جیسے لوگوں کو اٹھانا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. بالکل بات کرنی چاہیے، اور آپ بات کر بھی رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ شاید جرنلسٹ نہیں ہوں گی اس وقت. جی خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ اہم ایک رہنما پیٹ کے. یہ پیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ عزت کرتے ہیں آپ لوگ بڑھو گے. آپ کیا بولتے ہیں؟ پیٹ کیا ہے؟ پیٹ یہ ہے. پیٹ یہ ہے پیٹ. یہ پیٹ ہے. پیٹ پاکستان عوامی تحریک. تو اس کا پورا نام لینا بہت ضروری ہے. پاکستان عوامی تحریک. اس کو پیٹ کر کے کوئی پرندہ، کوئی جانور، کوئی حشرات الارض نہ بنایا جائے. خدا را. لیکن آپ کا بھی نام بھی تو چھوٹا کیا جاتا ہے. وہ بھی ٹک، مجھے ٹک چاہیے. میں اس وجہ سے میں سوشل میڈیا سے بائیکاٹ کرتا ہوں. آپ کی تو ٹویٹ پورا نام لکھا جائے. پورا نام لکھا. سر شروع کریں سر. اگر آپ میرے کارکنوں کو اگر غصہ آ گیا، نہیں ابھی صبر کرو، صبر کر، ابھی نہیں، بعد میں کر رہا، ابھی نہیں. سر سوال شروع کروں. اگر آپ یہ کیسا انقلاب ناکام ہو گیا سر؟ بیٹے پڑھو زور سے. اور میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ انقلاب ناکام ہو گیا. سر میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے. یہ کیا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں. انقلاب بچوں کا کھیل نہیں. یہ آئے گا، یہ ضرور آئے گا. یہ 25-26 دن میں نہیں آئے گا، لیکن یہ آئے گا. اور یہ آپ سے طاہر القادری کا وعدہ ہے. کب آئے گا سر؟ ایگزیکٹلی، مطلب کب آئے گا؟ ہم تو ابھی پچھلے آپ خود کہہ رہے ہیں 26 دن سے ہم بیٹھ کے یہی دیکھ رہے ہیں، ہم تبصرے کرے جا رہے ہیں، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہے اور آگے انقلاب میں ہونا کیا ہے. مطلب یہ بھی نہیں پتا کہ انقلاب کے بعد انقلاب میں بیٹھے ٹائم ہے. انقلاب میں انقلاب اتنے آہستہ انقلاب آتا ہے. اوور نائٹ چینج کہیں نہیں ہوتا. دیئر از نو اوور نائٹ چینج. یعنی کہ کوئی راتوں رات انقلاب نہیں آتے. اور کسی زبان میں بھی بتا دیں، دو زبان آپ نے انگلش بھی بول دیں. سندھی میں بتا دیتا ہوں. راتوں رات انقلاب کونا چندی. خدا جو قسم، کونا چندی. راتوں رات کبھی نہیں آتا. کبھی بھی راتوں رات انقلاب نہیں آ سکتا. پنجابی. اب میں بتاتا ہوں پشتو بیلٹ جو ہے ہماری، انقلاب نہیں آ سکتا. نشتہ انقلاب نہیں ہے. انقلاب راتوں رات، زما انقلاب راتوں رات نشتہ. یعنی کہ میرا انقلاب راتوں رات نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، آگے کریں.
میں نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا اگر میں نہ رہوں کہ ان کیس اف آئی ایم ناٹ دیئر ود دیم، جی سمجھ گئے جی، تو پیچھے نہیں ہٹنا. مثال ہے کہ میں کینیڈا چلا جاؤں واپس کچھ دنوں کے لیے. سر آپ اگر نہ رہے ایسا تو ویسے خدا نہ خواستہ سوچا بھی نہیں جا سکتا آپ کے بغیر تو آپ کے کارکن مطلب ویسے بھی یہ حکومت نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں میرے خلاف، میں آپ کو بتاؤں انہوں نے میرے اوپر ایسے کیمیکل ویپن مارے ہیں، ایسی چیزیں ماری ہیں، یورینیم ملا ہے میرے کنٹینر کے پیچھے سے. ٹیئر گیس تھا بس، ٹیئر گیس ایک ہو گیا، یورینیم نمبر 2. تیسرا کیا کیا ہے، یہ جو آپ کے اشتہارات آتے ہیں حشرات الارض کو مارنے کے لیے، انسیکٹ، حشرات یعنی کہ انسیکٹ جو ہیں کیڑے مکوڑے، ان کو مارنے کی دوائیاں تک میرے اوپر استعمال کی گئی تاکہ میں مفلوج ہو جاؤں. سر آپ تو کنٹینر میں تھے، آپ کو تھوڑی لگی. کنٹینر کے اندر کیا ہوا؟ کنٹینر کے اندر تو کچھ، یہ چوک جو ہوتا ہے جس سے لال بیگ کو فالج ہو جاتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے لال بیگ کو فالج میں تڑپتے ہوئے. توبہ نعوذ باللہ، میں نے خود دیکھا ہے. انہوں نے چوکیں کھینچ دی ہیں جہاں پر میں بیٹھتا ہوں. سر آپ نے ہمیں انٹرویو دے ہی دیا تو ہم اب آگے کی سچویشن پوچھنا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو جائے گی سر اگر آپ کینیڈا چلے جائیں گے واپس. اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی میں تمہیں چیک دوں گا. سر وہ اپنی نہیں زیادتی کی بات کرو، ملک کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اتنے سارے لوگوں نے جو آپ کو ساتھ دیا ہے، مطلب آپ واپس چلے گئے تو مناسب بات تھی. اس سے پہلے آپ میں اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ چین کا صدر ہماری وجہ سے نہیں آیا، چائنا کا صدر ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہی کہہ رہے تھے؟ جی بالکل یہی کہہ رہے ہیں. ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. نہیں آپ بھی اور باقی سب بھی جو بھی آپ کے ساتھ شامل پی ٹی آئی. مبارک ہو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، مبارک. لیکن پھر بھی ان کو ہم نے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے وہ جو باغ میں لوگ بیٹھے تھے اس کو پیچھے کر لیا. اپنے لوگوں کو انہوں نے تو فل دعوت دی تھی لیکن اب وہ ہوا نہیں. غصے بھی یہی تھے لیکن پیچھے کر لیا بار. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر چائنا کے صدر خود نہیں آ سکتے تھے تو کیا اتنی عقل نہیں تھی ان کے پاس؟ کیونکہ چائنا میں تو سب ایک شکل کے ہوتے ہیں. آپ نے کسی چاچے کے لڑکے کو بھیج دیتے، کسی پھپھی کے لڑکے کو، یا کسی کو کیا پتا چلنا تھا کہ یہ چائنا کا صدر ہے. ہم تو صدر ہی ٹریٹ کرتے ہیں، ہم تو یوں ہی کرتے ہیں. ہم نے آج تک، میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں سب ایک شکلوں کے. چائنا میں یہ نواز شریف، یہ آصف علی زرداری، ان کو بھی نہیں پتا. ان کے پاس بس نمبر سیف ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ. سر اب بات کریں ایسی کون سی سر وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ انقلاب ضروری ہے؟ مطلب وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ انقلاب کا آنا بہت ضروری ہے؟ چند چیزیں ہیں میرے بیٹے، آپ کو آئندہ کام آئیں گی. میرے بچوں، آپ جوان لوگ ہو، یہ غور سے سننے والی بات ہے. نمبر 1 چیز جو انقلاب کے لیے ضروری ہے وہ ہے طاہر القادری، یعنی کہ میں، جی می مائی سیلف. کیونکہ آپ لیڈر ہیں، آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے. انقلاب کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں، جو ترکیب ہے، جو انگریڈینٹس ہیں، وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. پہلا طاہر القادری. دوسرے نمبر پر آ گیا کنٹینر بہت ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ آ گئی معصوم عوام، بطخ، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے لڑ مر سکے. ٹھیک ہے. اور چوتھے نمبر پر کینیڈا سے پاکستان اور پاکستان سے کینیڈا کا ویزا. یہ ضروری، یہ ٹکٹ بہت ضروری ہے. ٹکٹ یہی بول رہا ہے، ٹکٹ. کچھ یاد آ رہا ہے، وہ یہی بولتا ہے ٹکٹ. مجھے اسے کچھ یاد آ رہا ہے کہ ایران میں بھی کچھ اسی طرح کا ماحول ہوا تھا، لیکن اس وقت سچویشن بہرحال بہت ڈفرینٹ تھی کہ وہ فرانس سے آئے اور فرانس سے ایئرپورٹ میں لوگ لینے کے لیے گئے. لیکن ایئرپورٹ کا جو ڈائیورٹ والا جو سارا تھا، وہ ڈائیورٹ یہاں پہ جو کیا گیا وہاں پہ نہیں ہوا تھا، کہ گورنمنٹ نے ڈائیورٹ کر دیا آپ کا پلین لاہور میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسلام آباد میں آپ کا پلین ہوتا تو آج یہ انقلاب والا پوائنٹ نہیں ہوتا؟ اس دن آ جاتا ہے انقلاب، آ جاتا ہے انقلاب، اور لوگوں کو میں مبارکباد بھی دے چکا ہوتا. اگر وہ اسلام آباد میں مجھے جو ہے وہ لینڈ کرنے کا وہ تو غلط کیا نا آپ کے ساتھ. انقلاب کو انہوں نے لانگ کر دیا، مطلب ایک اسی وقت جو ہو جاتا ہے. یہ سہرا تو انہیں کو جاتا ہے نا کہ ان کو انقلاب کے لیے لوازمات ویسے کافی پرووائڈ کر دیے تھے آپ. اور دیکھیں بات سنیں، یہ ظلم کی حکومت آج تک کبھی کسی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں کہ انقلاب آگے تک آنے دیا. زیادتی تو ہوئی ہے، لیکن جیسے کہ انہوں نے لاہور سے لے کر انہوں نے بولا، اجازت دی کہ آپ اس جگہ پہ آ کے بھلے آ کے آپ کریں. مطلب یہ سب کچھ تو پرانے کبھی ہسٹری میں ہوا نہیں. لانگ مارچ آپ کو 90 کا، مطلب آپ کو شاید یاد ہو کہ اس وقت تو مطلب کوئی بھی گورنمنٹ الاؤ ہی نہیں کرتی کہ پروٹیسٹ اتنے لاسٹ مطلب بالکل پیک پر آ کے مطلب انہوں نے تو یہ مطلب وہاں بینرز لگا دیے کہ بس یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نہیں آئے. مطلب اتنا فیسیلیٹیٹ تو ان کو کیا بہرحال. لیکن جب وہ پھر ایک پوائنٹ سے جب حد سے جب پار ہو گئے تو پھر انہوں نے پھر وہ ٹیئر گیس اور وہ یہ فرعون، یہ وقت کے فرعون ہے بیٹے. ٹھیک ہے میرے بیٹے، یہ وقت کے فرعون ہے. انہوں نے ظلم، زیادتی، ہتھیاچار،
میرے پاس لفظ ختم ہو گئے ہیں، حالانکہ I have a huge vocab of words. آپ تو وہاں پڑھے سر کہ ان لوگوں نے جو تقریروں سے بھی ہم نے دیکھا کہ ہر دفعہ آپ کی تقریریں تبدیل تھی. ماسوائے خان صاحب کی کچھ تقریریں جو ایسا لگتا تھا کہ شاید وہی ریپیٹ وہ تو ریپیٹ ہے، وہ گھومنا گھمانا بس وہی دوبارہ. ظاہر سی بات ہے وہ بھی خیر اس کے ابھی جائیں گے نہیں کیونکہ وہ ہے نہیں یہاں پہ، تو جب تک وہ ہوں گے نہیں ان سے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. آپ ویسے قائد صاحب آپ نے سیاسی جرگے کو بڑی اہمیت دی، وہ جو آپ کی طرف آئے اور جن لوگوں نے آپ سے بات کی آپ نے ان کو بڑا اچھا ٹریٹ کیا، آپ نے ان کی بات بھی سنی، نرم گوشہ بھی آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہمیں دوسری طرف نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے اور کیا بات سنی گئی ان کی اور کیا آپ نے سنا ان کو؟ بہت اہم سوال کیا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کوشچن، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا کا بھی حصہ بنے. نرم گوشے کی صرف ایک وجہ تھی، سینیٹر جو رحمان ملک صاحب جو آپ کے وزیر بھی تھے، رحمان ملک صاحب ایک بنیادی وجہ ہے اس جرگے سے نیگوسیشن اور اچھے تعلقات کی. ریزن بینگ کہ رحمان ملک جب بھی آیا ہے کنٹینر کے اندر کینچی استرا سفید والا جو وہ ہوتا ہے جو پہنانے والا وہ یہ اس سے لیس ہو کر آیا ہے، اور جتنی دیر ہمارے مذاکرات ہوتے تھے وہ جوان میری جو ایک کٹائی کیا کرتا تھا. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. اس سے یاد آیا سر ہم نے کتر رہا ہے میرے بال کتر رہا ہے کبھی، اور خدا کی قسم رحمان ملک کی چمپی جو آخر میں وہ کرتا تھا چمپی یہ والی آواز بھی آتی تھی تالیوں والی. سر آپ کے انقلاب میں آپ کو ساری پارٹیز نے آپ کی ہیلپ تو کی ہے. نہیں رحمان ملک سے ہم نے رحمان ملک کا انٹرویو کیا سر آپ کے انقلاب شروع ہونے سے پہلے. سوری میں رحمان ملک سے یاد آیا مجھے شہباز شریف صاحب ہمارے پاس موجود تھے، منظور حسان صاحب. ہم نے ان سے کون قاتل ہے؟ منظور نہیں یہ شہباز. ہم نے منظور صاحب سے ہی پوچھا انہوں نے کیا خواب دیکھا. اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کیا باتیں کی تھی اور وہ خواب انہوں نے کیا دیکھ رہے تھے اور وہ کس طرح دیکھ رہے تھے. پیپلز پارٹی کا لگ رہا ہے ان کے پوائنٹ سم ہاؤ کہیں وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے. اور شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے ریکارڈ کیا تھا انقلاب سے پہلے، یعنی کہ 14 اگست سے پہلے کی ریکارڈنگ تھی. جی منظور حسان صاحب آئیڈیل آدمی ہیں کیونکہ ان کو پہلے ہی خواب آ جاتے ہیں کچھ. وہ ایم کیو ایم کے بارے میں آتے ہیں زیادہ تر خواب، لیکن ان سے پوچھیں کہ سر کیا کے بارے میں بھی آتے ہیں سر کیا آپ کو جو جھوٹا کوئی خواب آیا ہو آپ کو؟ خواب اور جھوٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب سچے ہی ہوتے ہیں نا سر. میں مکس کر گیا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا. وہ ان کی طرف سے ایک خواب آیا تھا تو وہ ان کا جھوٹا تھا. میں نے کہا آپ کے خواب تو سچے ہوتے ہیں سر. میں نے پہلے ہی کہا کہ بھائی پہلے ہی مجھے بٹوں سے ڈر لگتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ 14 تک کے حالات میرے خیال میں خراب بھی ہو سکتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کشمکش کا اندازہ 12 تاریخ تک معلوم ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب آپ سینئر ہیں ہم سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ پنجاب حکومت چلا رہے ہیں اس 14 تاریخ کو اسی طرح ڈیل کیا جائے تو بہتر ہے. نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کی میں قدر کرتا ہوں، اور پلیز آپ ہمیں بچائیں. اگر ہماری گورنمنٹ چلے گی تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کیا جائے گی، آپ بھی نہیں رہیں گے. ہم دونوں اگلے 5 سال کے لیے غائب ہو جائیں گے. کہیں کوشش کریں مسئلہ ختم ہو. نہیں غائب نہیں ہوں گے ہم، اور آپ رہیں گے اپوزیشن پہ ہو یا اقتدار میں. منظور حسان صاحب کا جی خواتین و حضرات منظور حسان صاحب کا خواب جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، رہیں گے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب دہلی ضلع جی خواتین و حضرات آپ نے دیکھا ہمارے شو میں 14 اگست سے پہلے شہباز شریف تھے اور دوسرے صاحب انہوں نے خواب ان سے پوچھ رہے تھے انہوں نے کیا دیکھا. انہوں نے بتایا منظور حسان صاحب نے میرا خیال ہے کافی انٹرسٹنگ بات اور انہوں نے شاید اس کو ٹھیک طریقے سے دیکھا بھی ہے. سم ہاؤ ان کی بات کہیں جا کے آپ یہ تو اگری کریں گے کہ تھوڑے مطلب ان لوگ کی پولیٹیکل میچورٹی جو ہے وہ بہت ہی کوئی ڈفرینٹ. میرا خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بڑے میچور لوگ ہیں لیکن وہ میچورٹی بظاہر نہیں ہوتی میرا خیال ہے. وہ آپ سمجھتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے. جی رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، رانا ثناء اللہ خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. رانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے میڈیا آزاد کو جوائن کیا. جی شکریہ آپ کا. رانا صاحب یہ روایت تو بڑی اچھی ڈالی ہے کہ پارلیمانی اجلاس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جمہوریت کو تو سمہاؤ بچا لیا ہم نے. یہ اس طرح کے اجلاس جمہور پہ بھی ہوں گے اگلے آئے دنوں میں، یا پھر ہم وزیر اعظم کو نہیں دیکھ سکیں گے پارلیمان میں دوبارہ؟ دیکھیں یہ جو اس مرتبہ یہ اسلام آباد میں ایک خان صاحب اور ایک علامہ صاحب جو گئے ہیں، یہ ویسے تھیں تو پتلیاں، ان کے پیچھے ڈور ہلانے والے کچھ اور تھے، لیکن یہ جو پتلی تماشا ہوا ہے اس سے ایک بہت بڑا کام یہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ، جمہوریت اور آئین میں بلیو کرنے والی جو قوتیں ہیں
ان میں بڑا اتحاد پیدا ہوا ہے، اور اس اتحاد سے اب یہ بات پوری طرح سے جو ہے وہ قابل یقین اور قابل عمل ہو گئی ہے کہ آئندہ اس ملک میں آئین اور جمہوریت کے خلاف کوئی سازش جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکے گی. اور اب پارلیمنٹ نے جو اپنی اہمیت، صلاحیت اور طاقت ثابت کی ہے، تو اب اس پارلیمنٹ کا انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم بھی اور باقی لوگ بھی سب کو جو ہے وہ احترام کرنا پڑے گا، اور پارلیمنٹ کو بھی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیلیور کرنا پڑے گا. بڑی اچھی بات کی رہا صاحب، لیکن ڈوریاں کون لے رہا ہے سر؟ یہ آج تک کلیئر نہیں ہو رہا. سب بات تو کر رہے ہیں. آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈوریاں وہاں سے ہل رہی ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈوریاں آپ لوگ کو کوئی لا رہا ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جاوید ہاشمی جو ہے وہ، میں نے خود اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جدوجہد میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے، جمہوری، آئینی اور سیاسی جدوجہد میں. میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جاوید ہاشمی جو ہے وہ بے شک انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن وہ سچ بولنے والا انسان ہے، اور اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. یہ مولوی صاحب اور عمران خان صاحب یہ اسلام آباد کے راستے میں کہیں گم ہو جاتے. ہاں گم. یہ قاضی صاحب آپ کچھ پوچھ رہی تھی پہلے؟ قاضی صاحب. ہاں قاضی صاحب. یہ قاضی صاحب آپ انہوں نے کہا تماشا. جاوید ہاشمی اگر سچ بولنے والا آدمی ہے تو اس نے جو نون لیگ کے بارے میں کہا تھا وہ کیوں جھوٹ ہوا؟ بالکل. وجہ، ریزن. قاضی صاحب آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، بات کر لینا مجھ سے. میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں. رانا صاحب جب یہ آپ کے ساتھ تھے تب آپ نے، جب یہ آپ سے الگ ہوئے اس وقت یہ سچے نہیں تھے، آج یہ سچے ہو گئے؟ نہیں، یہ اس وقت بھی سچے تھے اور یہ آج بھی سچے ہیں. نہیں، بچے تو ہم سب تھے، بچپن میں تو ہم سب بچے تھے. نہیں، میں سچے کی بات کر رہا ہوں. اچھا سچے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے بچے تو آپ ساتھ لے کے گئے ماڈل ٹاؤن میں، یہ آپ کا حکم نہیں تھا، یہ شہباز شریف کا تھا. آپ کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں پلیز، اللہ کا واسطہ ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو میرا ایف آئی آر میں نام دیا ہوا ہے، وہ نام آپ کو واپس لینا پڑے گا. میں وہ نام واپس لے لوں گا، آپ ایک دفعہ حامی تو بنے. آپ اعلان کر دیں. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک نام آپ نے واپس لیا تو باقی 20 نام بھی واپس ہو جائیں گے. لیکن رانا صاحب سم ہاؤ اتنا بڑا ڈرامہ تو کریٹ ہوا نا. اگر آپ پہلے یہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، 20 دن اور 25 دن قوم کے بھی ضائع نہ ہوتے، ایک اتنا بڑا پریشر آپ پہ بھی نہ بنتا. نہیں، یہ جو ہے نا یہ بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ کیوں نہیں سمجھ رہے. یہ مولانا صاحب جو ہیں، علامہ طاہر القادری صاحب، ان کے منہاج والے جو ہیں وہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے سیشن کورٹ میں چلے گئے تھے. یہ 2 مہینے وہاں پہ لگے ہیں، وہاں پہ تاریخیں پڑتی رہی ہیں. جب عدالت کا حکم ہوا ہے تو اس کے بعد ایک رٹ ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اور جس دن ہائی کورٹ سے وہ رٹ فارغ ہوئی ہے دوسرے دن پرچہ درج ہو گیا ہے. یعنی صرف ایک دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈیلے ہوئی ہے. ایک دن سے زیادہ ڈیلے جو ہے وہ ساری عدالت میں تاریخیں پڑتی رہی ہیں. حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے. رانا صاحب تو آپ کو کیوں نکالا گیا جب آپ کو لگ رہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن ٹریجڈی ہوئی اور اتنے لوگوں کا اس میں اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا گورنمنٹ کی طرف سے؟ آپ ڈیموکریسی، جمہوریت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو نکالا گیا حالانکہ آپ کی اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. تو یہ اس کے اوپر آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں ایک جو وہاں پہ کیونکہ یہ حادثہ جو ہے کہ مجھے کوئی نکال نہیں سکتا، یہ حادثہ پیش آیا تھا، وہاں پہ پولیس اور سول انتظامیہ جو ہے وہاں پہ انکروچمنٹ، کچھ بیریئر تھے وہاں پہ، ان کو ہٹانے کے لیے گئی تھی. اس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا، اور وہ بیریئر ہٹانے کا یا انکروچمنٹ ختم کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ جس میٹنگ کے حوالے سے اس فیصلے کو کہا جا رہا تھا، کیونکہ اس میٹنگ کو میں نے چیئر کیا تھا تو اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ میں اس اپنے عہدے سے سٹیپ ڈاؤن کر کے جو ہے وہ اس انکوائری کو فیس کروں. سٹیپ ڈاؤن بہترین، آپ کی یہ ادا ہمیں پسند آئی، لیکن خدا را آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب ان کی گردن کا سریا نہیں گیا. دیکھ کے بات کر رہا ہوں کسی سے، ان کی گردن کا سریا نہیں جاتا شہباز شریف صاحب کی. اگر آپ ان کو بھی بولیں کہ یہ گلو پاٹی جیسے لوگ جو آپ لوگوں نے ہمارے اوپر داغ دیے، اوپر سے ایک اور آ گیا وہ پولیس والا
جو چلبل پانڈے تھا. لیکن پولیس والوں کو چلبل پانڈے آپ کے کارکن نے ان کے اوپر اٹیک کیا, پولیس والے تو معصوم لوگ, اس کے ششکے ہی اتنے تھے, وہ تو دبنگ نکلا ہی نہیں, اس کو تو 2 ڈنڈے پڑے وہ گر گیا. نہیں سر, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ کو فیسیلیٹیٹ تو کیا نا, سم ہاؤ آپ کو آنے دیا, آپ کو بیٹھنے دیا, لیکن اس کے بعد یہ کہ مذاکرات سے وہ چیزیں حل ہو جائیں. نون لیگ نے کافی میرا خیال ہے سنجیدگی سے کوشش کی کہ مذاکرات ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو کام پہلے کیا اور جو بعد میں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب نہیں دیکھیں, علامہ طاہر القادری صاحب یہ شہباز شریف صاحب کی گردن میں سریا نہیں, وہ تو آپ کے پاس چل کے آنا چاہتے تھے اور افسوس کرنے کے لیے بھی اور اپنی طرف سے جو ہے وہ صفائی پیش کرنے کے لیے بھی. اور اب میں آپ کو ایک مشورہ دوں علامہ صاحب. جی 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 دے دیجیے آپ بھی. جی علامہ صاحب دیکھیں, آپ کے اوپر بھی ایک تو بھیرا میں جو بسوں کو جلایا گیا اور ایک کانسٹیبل شہید ہوا, وہ ایک 302 کا مقدمہ آپ کے پاس ہے, ایک اسلام آباد میں بغاوت کا مقدمہ آپ کے خلاف ہے, آپ کے خلاف بھی کوئی 12-13 مقدمے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بیٹھ کے بات کریں. ایک موبائل چوری کا بھی ڈالا جائے, میں خود کہہ رہا ہوں میرے اوپر ایک موبائل چوری کا مقدمہ بھی ڈالیں, اور اسامہ بن لادن کو مارنے والا مقدمہ بھی میرے اوپر مارو مجھے, ہاں میں باغی ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ ان 12-13 مقدموں کو ہی اگر جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں, برحال میری آپ جو ہے نا وہ پیش گوئی آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اخیر ہمیں یہ کہنا ہے کہ جی آپ اپنے مقدمے واپس لے لیں, میں اپنے مقدمے واپس لے لیتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں. شکر ہے رکشا نہیں لے رہے تم, بریک ہی لے رہے ہو. کوئی بریک ہے. جی ویلکم بیک خواتین وزاد. رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. قائد صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے, وہ سمجھ نہیں آئی مجھے آپ کی ساری بات. میرے جو کارکن ہیں انہیں ریڈ زون کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ اب ان کو اپنا گھر ریڈ زون لگنے لگ گیا ہے, لیکن آپ کے وہاں رہنے کے اتنے عادی ہو گئے. لیکن وہ تو کیمپ وغیرہ لگا دی, لیکن آپ کے کارکن تو بڑے جذبہ. اب ہم وہیں رہیں گے, اب ہم وہیں رہیں گے. اور ابھی پرسوں ایک شادی بھی ہے ایک میرے کارکن کی, آپ لوگ بھی آئیے گا. مطلب وہیں پہ شادی سیلیبریٹ, وہاں ہم خیمے لگائیں گے اور ایک نئی بستی آباد کریں گے. ٹھیک ہے, کیوں نہیں رہ سکتے؟ ویسے ہاؤسنگ اسکیمز نہیں ہماری, عوام کی جگہ ہے. آپ پی ایم ہاؤس کہیں اور شفٹ کرتے ہیں, ویسے بھی وہ کہاں اتنا رہتے ہیں, پرائیویٹ میں شفٹ کر سکتے ہیں. میں آرام سے وہاں شفٹ کرتے ہیں, جیسے کہ پرانے والوں نے یہ بلاول ہاؤس ادھر کر دیا تھا, آدھی جگہ قبضہ کر. آپ بھی یہی کریں, اسلام آباد ہمارا. رانا صاحب مجھے بتائیے گا, یہ پہلے ایف آئی آر نہ کاٹنے کا مشورہ کس کا تھا اور بعد میں اچھا مشورہ؟ نہیں, میں نے یہ کہا, میں نے یہ عرض کیا کہ یہ اگر براہ راست ایف آئی آر کٹوانا چاہتے تو ایف آئی آر ان کی کٹ جاتی اسی وقت. انہوں نے عدالت میں رٹ کی, اور عدالت میں رٹ جو ہے وہ تقریباً 2 مہینے وہاں پہ تاریخیں پڑھتے رہی سیشن کورٹ میں, اور وہاں سے جب فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہوا تو پھر ایف آئی آر جو ہے, جس دن یہ ہائی کورٹ سے فیصلہ فائنل ہوا تو چیف منسٹر صاحب چائنا وزٹ پہ تھے, اگلے روز وہ واپس آئے اور اسی دن ایف آئی آر کٹ گئی. یہ حکومت کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہوا, ہمیں تو ایف آئی آر جو ہے جو انہوں نے کٹوائی ہے ہمیں تو وہ سوٹ کرتی ہے. اس میں انہوں نے سیدھی بات کی ہے کہ جی فلاں آئے اور انہوں نے آگے ہمیں کہا کہ ہمیں جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے اور رانا ثناء اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے قادریہ خاندان کا نام و نشان مٹا دو. تو قادریہ خاندان کا نام و نشان تو مٹا کوئی نہیں, غریب وہاں پہ جو ہے وہ مارے گئے. یہ کس نے مارے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ قادریہ خاندان ہی بتائے گا جب تفتیش ہوگی. ٹھیک ہے, پھر آپ بتائیں رانا صاحب, میرے اوپر جو حملے کی پلاننگ, اسنائپر بٹھائے ہوئے تھے F-16, اس کے علاوہ یورینیم سے حملہ کیا گیا, نہ جانے کیا کچھ حملہ کیا گیا, اس کے پیچھے نون لیگ ہے. آپ قادری صاحب فکر نہ کریں, ہم آپ کی بڑی حفاظت کریں گے, اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہ مارے, آپ کو ہم مرنے نہیں دیں گے, آپ فکر نہ کریں. سر اللہ نہ کرے, لیکن کیونکہ سر ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ آپ لوگوں نے اپنا فوکس بالکل تحریک انصاف پہ رکھا, لیکن بائی دا ٹائم ایسا لگا کہ تحریک انصاف بالکل لیفٹ آؤٹ ہے اور آپ پھر قادری صاحب پہ فوکس ہو. تو یہ ذرا آپ نے پتہ نہیں یہ آپ نے پلان سوچ کے کیا یا آپ اس سے اس وقت ہو رہا تھا, کیونکہ آپ نے شروع میں مولانا صاحب کو کوئی اہمیت دی نہیں خاص اور بعد میں دینی پڑی آپ کو. دیکھیں قادری صاحب جو ہے نا, دراصل انہوں نے کوئی تقریباً ان کے 173 جو ہیں ان کے مدارس اور سکول ہیں, 8 ان کے کالج ہیں, 1 ان کی یونیورسٹی ہے, تقریباً کوئی 13,000 کے قریب ان کے ملازم بنتے ہیں اور 36,000 وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ان لوگوں کو انہوں نے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ مذہبی طور پہ بھی بلیک میل کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ 1 رات رہنے کا ثواب جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ لیلۃ القدر کے برابر ہے.
تو اس طرح سے انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ مسمرائز کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر قسم کی مصیبت اٹھانے کو جو ہے وہ تیار ہیں. حالانکہ ان لوگوں کو آپ پوچھیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا انقلاب جو ہے وہ قادری صاحب لانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے. سارے لوگ جو ہے وہ ان میں سے زیادہ تعداد جو ہے ماسوائے ان ٹیچرز کے اور ان استانیوں کے جو ان کے اسکولوں میں یا مدارس میں یا کالج میں پڑھاتی ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے علاوہ باقی لوگ تو سارے ان پڑھ لوگ ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ شیر خوار بچے وہاں پہ ہیں، جوان خواتین وہاں پہ ہیں، اور جن کی وجہ سے پوری کوئی نظر نہیں آئی آپ کو جوان خواتین ہیں، مشکل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سر اب یہ بات بتائیں سر، آپ لوگوں نے یہ جو مطلب ٹھیک ہے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ بلڈنگ کے اوپر اٹیک کیا گیا تو آپ لوگوں نے واپس سے ان کے اوپر آپ لوگوں نے لاٹھی چارج کروائی، ٹیئر گیس کروایا، تو یہ اس کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری کس کی، گورنمنٹ کی ہے یا وہ بھی ان کے لیے اس کے لیے بھی آپ ان کو بلیم کریں گے؟ نہیں دیکھیں، جو ریڈ لائن تھی وہ ان کو کراس نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ جب ریڈ لائن انہوں نے کراس کی اور اس کے بعد یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہونا چاہتے تھے، اس کا گیٹ جو ہے یہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں مطلب وہ اکیلے ہی، وہ خود وہاں نہیں ہے. مطلب آپ لوگوں نے نا ہمارے ملک میں کوئی پریزیڈنٹ بھی ہے بادشاہ سلامت کے علاوہ یا نہیں؟ پریزیڈنٹ ہی ایفیکٹیو نہیں ہے، ایفیشینٹ نہیں ہے. آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں داخل ہونا چاہتے تھے، وہ تو پھر آپ داخل اگر ہو جاتے تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا کہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا نہیں ہیں. پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس لیے داخل ہونا چاہتے تھے کہ وہاں ایک آدمی ممنون نام کا قید ہے، نون لیگ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے اس کو چھڑانا تھا. چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ اگر اس کو چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ مطالبہ کریں نا، پھر کیا آپ کو وہاں پہ قید کر دیں؟ سر ان کی خواہش پوری ہو جائے گی. آپ کو صدر بننے کی خواہش آپ کی ہے؟ میری صدر بننے کی کوئی خواہش نہیں ہے. مجھے آپ یہ رانا صاحب بتائیں ایمان سے کہ جب آپ نواز شریف صاحب کے سامنے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ علی جا آپ کا اقبال بلند ہو، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ نہیں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، ون مین شو تو ہے آپ لوگ کی پارٹی میں. مطلب میں نے نہیں کبھی دیکھا، اگر آپ وہ کوئی ہٹ جائیں کسی اور کو نومینیٹ کر دیں پی ایم شپ کے لیے تو شاید ہی مطلب یہ جو سارا میری پارٹی میں الحمدللہ ون مین شو نہیں ہے. ڈرامہ نہیں آپ کی مطلب ہر آپ کی قادری ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہاں ان میں لیڈرشپ جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے وہ یونائٹڈ، یعنی ایک ایسی یونین فورس ہوتی ہے کہ جس کے اوپر تمام لوگوں کو اتفاق ہوتا ہے. مسلم لیگ نون میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ہے اور وہ ان کے ساتھ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم اگر کل کو میاں نواز شریف صاحب کی جگہ پہ کوئی اور شخصیت ایسی آتی ہے کہ جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو تو وہ آ سکتی ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا ایک کردار ہے سیاست میں. انہوں نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، انہوں نے اس ملک میں جمہوریت اور جلا وطنیاں برداشت کی، جدوجہد کی. تو جب اتنی جدوجہد کرتا ہے تو اس کا ایک پھر سیاسی قد کاٹ اور لوگوں میں اس کے لیے محبت اور پیار کے جذبات جو ہے وہ ابھرتے ہیں. تو یہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی جو طاقت ہوتی ہے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کی اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی، تو اسی سے جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. ورنہ تو پھر ہر کوئی لیڈر نہ بن جائے. اب علامہ طاہر القادری صاحب آپ دیکھ لیں کہ یہ 20-25 ہزار لوگوں کے جو لوگ ان سے منسلک ہیں ان کے لیڈر ہیں، باقی یہ پورے پاکستان میں کوئی یونین کونسل سے الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. یہ کوئک بریک ہے، واپس کوئک بریک سے پہلے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میرے کارکنوں نے گندا کیا اور بدبو پھیلی ہوئی ہے، نہیں وہ تو کی ہے نہیں، ہم اس جو مٹیریل ہے اس سے ہم کھاد بنائیں گے اور مزید اسلام آباد رنگین ہوگا. انشاءاللہ مبارک ہو. جی ویلکم بیک خواتین حضرات. برہان صلی اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈاکٹر گاتے ہیں خان صاحب؟ نہیں وہ نہیں ہے سر، یہ وہ ہیں وہ سر وہ جن کے اوپر ایف آئی آر ہے. ان کے کہنے پر ان کے اسٹیپ ڈاؤن کرنے سے نہیں ہوگا مسئلہ. تو کس کے اسٹیپ مسئلہ ان کے اسٹیپ ڈاؤن کا نہیں. جب تک یہ منارکی ختم نہیں ہوگی طاہر القادری اور اس کے کارکن ڈٹے ہوئے ہیں. سب ذرا فرمائیے گا، یہ آپ نے تو یہ الزام بھی ان پہ دے دیا کہ چینی صدر جو نہیں آ پا رہے یہاں پر کسی سیکورٹی کلیئرنس، وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے اس کے اپنے مسئلے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اسے پت نکلی ہو.
وہ نہیں آیا, اس کا مسئلہ بھی. وہ دراصل چینی جو صدر تھے, وہ جب ان کی سیکورٹی ٹیم آئی نا, جب کسی ملک کے صدر نے دورہ کرنا ہوتا ہے زندگی بھر نہیں آتے, وہ ٹیم جو ہے وہ پہلے ایک ٹیم آ کے جائزہ لیتی ہے. وہ ٹیم یہاں پہ آئی اور وہ یہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ اپنے طور پہ جائزہ لے رہی تھی. وہ کہیں ان کے دھرنے میں چلے گئی اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے علامہ صاحب کی جب تقریر سنی اور اس کا جو مترجم تھا جب اس نے ترجمہ کر کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں پہ جو ہے وہ بالکل اپنے صدر کو کہیں گے کہ وہ ترجمہ کر کے جو ہے وہ فی الحال اس کو ملتوی کر دیں. سیکیورٹی والے جو تھے وہ چائنیز آئے تھے تو ان کو ٹرانسلیشن وہ ان کی تقریر کا ٹرانسلیشن سن کے تو جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا دورہ جو ہے وہ کینسل کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں اردو میں کچھ کہہ رہا ہوں اور انگریزی میں کچھ نہیں, آپ کی تقریر کا ترجمہ انہوں نے سنا دیا صدر صاحب. ترجمہ انہوں نے وہ نال ساتھ ان کے مترجم تھا نا, مترجم اس نے جب آپ تقریر کرتے ہیں نا کہ اپنا پھانسی چڑھا دو, آگ لگا دو, تو وہ پھر انہوں نے جب سارا ترجمہ آگ لگا دو, یہ سردیوں میں نے کہا تھا آگ لگا دو کیونکہ سردیاں تھی کہ آگ لگاؤ اور گرم ہو جاؤ. گرمیوں میں کون آگ لگاتا ہے؟ کہہ رہے کہ وہ جب انہوں نے تقریریں سنی آپ کی اتنی خوخوار قسم کی تو وہ ڈر گئے. انہوں نے جا کے جب وہاں ترجمہ کر کے سنایا کہ بھائی یہ تو یہ ڈیمانڈز ہیں اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے اور کوک غلط میرے منہ سے نکل گیا, انقلاب آ رہا ہے اور پارلیمنٹ میں گھس جائیں گے. اور ایک بات بتاؤں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ بھی سن لیجئے, یہ انقلاب ناکام نہیں ہوا ہے. اب اگر ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں دوبارہ سے زیرو سے ٹرائی کروں گا اور وہ انقلاب یہاں نہیں آئے گا, یہاں پہنچے گا. پہلے وہ کینیڈا میں آئے گا, کینیڈا سے وہ ساؤتھ افریقہ جائے گا. اگر یہ دیکھیں یہ گلوب ہے, یہاں سے یوں جائیں گے تو پاکستان, ہم یوں آئیں گے تاکہ شارٹ پڑے. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ. سر ایک آخری سوال یہ جو ان کے آپس میں سر آپ پوچھ لیں. میں بس آخری سوال یہ پوچھنا چاہی تھی رانا ثناء اللہ صاحب آپ سے کہ یہ آپ اب تو یہ لوگ یہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں, مطلب اب تو یہاں سے یہ جا نہیں رہے, تو اب کیا مذاکرات کے تھرو کیا PMLN گورنمنٹ نے کیا سوچا ہے کہ اب ان کو آپ لوگ کس طرح سے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کریں گے, یا ایسا کیا سولوشن ہے جو آگے آپ کو نظر آتا ہے؟ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہی رہے تو فرق نہیں. جو ان کی ڈیمانڈز تھی نا, یہ پوری قوم جانتی ہے کہ جو ان کی جائز باتیں تھیں وہ تو ان کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہم نے تسلیم کر لی تھی. اور جو یہ بات غیر آئینی غیر قانونی منوانا چاہتے ہیں وزیر اعظم کے استعفے والی, وہ تو مانی نہیں جائے گی. تو اس لیے یہ ویسے ہی کھجل خراب اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ جتنی جلد ہو یہ واپس آ جائیں, ورنہ یہ تو خود ہی جو ہے وہ پھر وہاں پہ جو ہے یہ تھک ہار کے جو ہے واپس آئیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پورا شوق جو ہے نا ایک دفعہ پورا کر ہی لیں, تاکہ دوبارہ ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ دھرنے دینے کی جو ہے وہ ان کو حسرت نہ رہے ان کو. لیکن سر یہ شروع کہاں سے ہوا؟ آپ ہمیشہ آپ نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو جمہوریت کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں دی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ کے ساتھ جو کچھ کیا مشرف صاحب نے اس کا وہ ہے, آپ اس کا غصہ نکال رہے ہیں اور وہ الزامات اپوزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ادھر لے کے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف. نہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ تو آل آف اے سڈن جو ہے وہاں پہ جو موب تھا اس کا اور پولیس کا تصادم ہو گیا. ورنہ آپ تھرو آؤٹ دیکھیں کہ ہم نے ان کو لاہور سے لے کے اسلام آباد تک, اسلام آباد سے لے کے ریڈ زون تک, اور ریڈ زون سے لے کے وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ تک ہم نے ہر طرح سے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو پوری طرح سے اکاموڈیٹ کیا جائے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. ورنہ جس قسم کی طاقت کا استعمال ہم بھی کر سکتے ہیں رانا صاحب, یہ دیکھیں یہ نہیں ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہم تو آپ کو یہ بھی سجیشن دیں گے کہ ابھی جب آپ کے ساتھ اپوزیشن بھی کھڑی ہے تو آپ آپس کی لڑائیاں تھوڑی سی ختم کر دیں. یہ قادری صاحب نے آپ کے سامنے مجھے آفر کی ہے کہ FIR سے نام نکلوانے کی, ذرا اس کے اوپر ان کو پکا کر لیں ذرا. ٹھیک ہے جی, آپ ان کو آپ نے آفر دے دیے نا رانا صاحب کو, FIR سے نام نکلوا دیں گے. میں بالکل, آپ سب سے پہلے تو آپ میرے ساتھ عہد کریں گے, آپ آئیں گے ہمارے ساتھ اور اگلے انقلاب میں آپ لیڈ کر رہے ہوں گے, یعنی کہ میرے بعد. اچھا اگلے سردیوں کا انقلاب, اب ہم دیکھیں سردیوں کا ہو گیا, گرمیوں کا, خزاں اور بہار دو موسم رہتے ہیں. لیکن کتنی خوبصورتی کی بات, ٹو ویدر ٹو سیزن. کیا آپ کسی اور کو آپشن دے رہے ہیں اپنی جگہ پہ لینے کے لیے؟ نواز صاحب تو مطلب جگہ نہیں دیتے کسی کو. نہیں, یہ اپنی جگہ پہ مجھے لیڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں یا لیڈ خود ہی کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب میں چلا جاؤں گا تو آپ کر لے گا, جیسے جب میں سونے جاؤں گا تب آپ آئیے گا. چلیں ٹھیک ہے, یہ بات ان سے ذرا لکھوا لیں, کیونکہ یہ بات کر کے بڑی جلدی جو ہے نا اس سے منحرف ہو جاتے ہیں. یہ
یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ لیڈرز جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں. اب لکھوا لیتے ہیں سر, ان سے ہم لکھوا لیں گے. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس سچویشن میں آپ نے وقت دیا, اور آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ قربانی ہمیشہ آپ جیسے لوگ کیوں دیں, جنہوں نے یہ سرزد کیا وہ کیوں نہیں دیتے, ان کو بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اگر ان کی غلطی ہے. میں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ جیسے لوگ ہمیشہ اگر قربانیاں دیتے رہیں گے تو بات بنے گی نہیں. بہرحال آپ کا بہت شکریہ سر. رانا صاحب نے بات تو اس میں انہوں نے انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی, مطلب کافی انہوں نے سلجھانے والی باتیں کی. میرا خیال ہے وہ جو 2-3 دن سے جوائنٹ سیشنز ہو رہے ہیں اس سے بڑا ان لوگ کو پولیٹیکلی کافی موٹیویشن براڈن ہو گیا. لیکن اس میں بھی تو لڑائی پڑ گئی نا, وہی تو مسئلہ. لڑائی تو پڑ گئی ہے مطلب, لیکن پھر بھی ایک ہی پیج پہ ہیں سب کے سب, تو یہ تو بڑی. اس کا آپ نے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھانا گئی؟ میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا, نہ میں فائدے کی نیت سے آیا ہوں, میں تو انقلاب کی نیت سے آیا ہوں. مطلب انقلاب کر کے آپ چلے جائیں گے, آپ کو لیڈرشپ مجھے انقلاب چاہیے بس, کسی بھی حالت پاور بھی نہیں چاہیے آپ کو. سسٹم کو آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ڈی ریل, میں سسٹم کو ڈی ریل نہیں کرنا چاہتا. ڈی ریل تو خود کر رہے ہیں لوگ, یہ تو خود چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایکس مسٹر ایکس آ جائے خود. وہ کون ہے, وہ آج تک نہیں پتا چلا کون ہے وہ. انہوں نے بھی بول دیا ہم بھی نہیں, سارے لوگ آگے بیچ میں. اب قوت کوئی بچی نہیں تھی, ساری قوتیں وہاں موجود. اور بہت شکریہ آپ کا طاہر القادری صاحب, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ, ان کا شکریہ. آپ کا حفظہ بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ خان, نہیں خان صاحب, اور بہت اچھا گا لیتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ مطلب اب یہ مال چلتا رہے, اب جوائنٹ سیشن ہوتے رہے, تاکہ اس سے ایسی بحث بھی ہو. جمہوریت کو ہم نے بتا لیا, یہ دیکھیں میرے اوپر اس گن سے حملہ کیا گیا, میرے اوپر اس گن سے حملہ کیا گیا. سر یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ کون سی گن ہے, کیا ہے یہ, کیا کر رہے ہیں یہ اس طرح کی احتجاجیت پھینکی گئی. جی خواتین حضرات, آج کے لیے اتنا ہی. اگلی دفعہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور اہم ایشو کے ساتھ جو اس ریپبلک کے اندر ہو رہے ہیں. آپ کا شکریہ قائد صاحب. شیئرنگ ہو رہی ہے, شیئرنگ نہیں سر, آپ شیئرنگ ہو رہی ہے, یہ فیصل نے کچھ نہیں نا, شیئرنگ نہیں وہاں سے ہوتا پکڑتے. جی آج کے لیے اتنا ہی. جی آج کے لیے دیٹس آل فار ٹوڈے.